السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ بارشیں مسلسل اور شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، کچھ لوگوں کے گھر جو ہے وہ بہہ گئے۔ ایسے موقع پر ایمان والوں کے لیے سخت آزمائشیں ہوتی ہیں، اور ایمان والوں کو دو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، یعنی استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر جو ہے وہ صبر کریں، اللہ سے شکوے اور شکایتیں نہ کریں، اور خاص کر ایسے مواقع پر انسان زبان سے وہ الفاظ نکال دیتا ہے کہ انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو خیال رکھیں، اپنی زبان کا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ کچھ ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکلیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ دوسری چیز، نمازوں کی کثرت کریں، فرائض کی پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ایسے موقع پر ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں کہ جو ان آفتوں کے شکار ہوتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ کہیں پر کھانے کی دقتیں ہوتی ہے، کہیں پر رہنے کی دقتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا اور ان کے رہنے کا کہیں پر انتظام نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا ہم خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کن لوگوں پر ایسی پریشانیاں آئی ہیں، ان کا بھرپور تعاون کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں سخت تاکید کی گئی ہے، اور اتنی تاکید کہ مجھے لگتا تھا، مجھے خدشہ تھا کہیں مجھے جو ہے پڑوسیوں کو میرا وارث نہ بنا دیا جائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پڑوسی کے کتنے زیادہ حقوق ہیں۔ تو ایسے مواقع پر ہم اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ جہاں جہاں تعاون کی ضرورت ہے، صرف فیس بک، انسٹاگرام یا جو ہے واٹس ایپ پر ہم اپنے سٹیٹس اپڈیٹ نہ کرتے رہیں، بلکہ حقیقت میں جا کر ان لوگوں کا تعاون کریں، اپنا وقت دیں، اپنی جان لگائیں، اور اپنا مال جس قدر ممکن ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔